بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب مل کر پیار سے، محبت سے اور بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد، بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنی لاریب قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو رب نے ہم پر کرم کیا، یہ کرم فرمانے کے بعد اب رب کائنات نے آج کے دن کے لیے ہمیں یہ حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ جو تم نے گنتی پوری کر لی رمضان کے روزوں کی، اور یہ جو نماز تراویح تم نے ادا کر لی، یہ جو اللہ نے تم پر فضل کیا تھا، کرم کیا تھا، مہربانی فرمائی تھی، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس کا کرم تھا جو اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹنے کا دن ہے، آج کا دن اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے، آج کا دن اس کی عظمتیں بیان کرنے کا دن ہے، ذکر کرنے کا دن ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے،
میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی جانب نظر فرما کر مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق، اس لیے کہ ویسے ہنسنا یا مسکرانا یہ ایک انسانی فعل ہے، انسانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی صفات سے مبرہ ہے، پاک ہے، لیکن حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے کہ اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے یا ہنستا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک جو مشکاۃ شریف میں آئی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ہیں جن کی طرف دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، اللہ ہنستا ہے۔ لیکن وہ بات پہلے اپنے ذہن میں آپ کو بتا دوں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہنسنے مسکرانے سے مراد اللہ کا خوش ہونا، بندے کو اپنی رضا عطا فرما دینا۔ لیکن وہ لفظ حدیث والا ہم استعمال کریں گے، لیکن معنی اور مطلب وہی ہوگا کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ، فرمایا 3 آدمی ہیں جن کی طرف دیکھ کر رب کائنات خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ وہ 3 کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل اذا قام اللیل یصلی، فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جب رات ہو جائے، جب لوگ سو جائیں، جب لوگ نیند کی وادی میں چلے جائیں، جب لوگ غفلت میں پڑ جائیں، تو رب یہ فرماتا، آقا یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا شروع کر دے، مصلی پہ آ جائے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ اور یقیناً جب اللہ اس بندے کو رضا عطا فرمائے گا تو پھر وہ بندہ اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے پہ چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ اپنے تئیں اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ فرما رہا ہے، لیکن آقا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا بندہ والوقوف اذا صفوا للصلاة او کما قال، آقا فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ نماز میں شامل ہونے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جب لوگ صفیں بناتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، رب انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اب جب ہم صف بناتے ہیں، اب صف کا بھی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب صف بنائی جائے تو اس وقت صف سیدھی ہو۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم صف ٹیڑھی بناؤ گے تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور صف سیدھی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ ایک لائن میں آنی چاہیے۔ فرض کریں یہ لائن ہے تو سب کی ایڑی یہاں سے شروع ہو، کسی کی آگے یا پیچھے نہ ہو، ایڑیاں ایک لائن میں آئیں، آگے پنجہ کسی کا بڑا ہے، پاؤں کسی کا بڑا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے سے پاؤں نہیں ملانا بلکہ ایڑیاں پیچھے سے ایک لائن میں رکھنی ہے، تاکہ آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری صف سیدھی ہوگی تو تمہارے دل ملے رہیں گے، تم میں اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، آپس میں تم اچھے طریقے سے رہو گے۔ لیکن اگر تم صف ٹیڑھی کر لو گے، آگے پیچھے ہو جاؤ گے تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوگا کہ پھر تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں نفاق پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تم ایک ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفیں اپنی سیدھی رکھا کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب صف بناؤ تو صفوں کو ادھورا نہ چھوڑو، مل کر کھڑے ہونا چاہیے، مل کر یہ کندھے کے ساتھ کندھا ٹچ ہونا چاہیے،
کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے. جبکہ ہماری کیفیت اس وقت یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کندھے ملے نہیں ہوتے بلکہ گیپ ہوتا ہے, درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اور ہم وہ فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب صف بناؤ تو اس وقت تمہارے کندھے ملے ہوئے ہوں اور تمہاری صفوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو. تو یہ بھی آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. تو آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ جب تم صف بناتے ہو, صف میں کھڑے ہو جاتے ہو تو تمہارا رب تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے. آئندہ کے لیے میں بھی یہ خیال رکھوں گا, آپ بھی یہ خیال رکھیں, جب صف بنانے کا موقع آئے تو فوراً کھڑے ہو کر صف بنائیے اور صف کو سیدھا کرنے کی کوشش کیجئے, کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہم پر وہ ہمارا رب خوش بھی ہو رہا ہے. تو حضرات گرامی, تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا, جب لوگ صفیں بنائیں گے اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے, اپنا دشمن سے مراد دین کا دشمن, جب جہاد کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں, جب مجاہدین صفیں بنا کر اس میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب مجاہدین اس میں دشمن کے دو بدو ہو جاتے ہیں, دشمن کے سامنے ہو جاتے ہیں, تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے, رب خوش ہوتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ رب کی کرم نوازی ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دیتا ہے. حضرات گرامی, ایک آج کے دن کے لیے ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا, تو آقا فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ پڑھ لیا پھر اس نے تمام مسلمانوں کو, اہل ایمان کو اس کا ثواب بخش دیا, تو ہر قبر میں 1000 نور اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا. اور جب اس کا پڑھنے والا فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا. مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو آج کے دن میں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے اور اس کا ثواب اہل قبول کو بخشنے سے اللہ تعالیٰ ہر قبر میں 300 نور داخل 1000 نور داخل فرمائے گا. تو ذات گرامی, یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے, اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جائے, جو قبر میں چلا جاتا ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے. تو جو ہے آپ کی, ڈوبنے والے فریادی کی طرح, یعنی جو بندہ دریا میں ڈوب رہا ہو اور ساتھ فریاد بھی کر رہا ہو کہ آؤ کوئی مجھے بچاؤ, کوئی ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا, کوئی ہے مجھے بچانے والا, تو ڈوب بھی رہا ہوتا ہے, فریاد بھی کر رہا ہوتا ہے, تو قبر میں پڑا ہوا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انتظار کرتا ہے دعا کا, من ابن او ام او اخن او صدیقن, کہ وہ انتظار کرتا ہے میری ماں میرے لیے دعا کرے, میرا باپ میرے لیے دعا کرے, میرا بھائی میرے لیے دعا کرے, میرا دوست میرے لیے دعا کرے. اور جب کوئی دعا کر دیتا ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب دعا ہو جاتی ہے اس کی جانب سے, تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے سے اب یہ کہا جائے کہ یہ تمہارے لیے دعا آئی ہے اور ایک طرف تمہیں ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ تمہیں دیا جاتا ہے اور ایک طرف دعا ہے, تو تم کون سی چیز لوگے؟ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ دعا کو پسند فرماتا ہے, دعا کو پسند کرتا ہے. وہ کہتا ہے مولا میں دنیا کو دیکھتا بھی نہیں ہوں, مجھے یہ دعا چاہیے. اس لیے کہ آقا کا ارشاد گرامی ہے جب کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبر والوں کی قبور میں پہاڑوں جتنا ثواب داخل فرماتا ہے. امثال الجبال, پہاڑوں جتنا ثواب اللہ قبور میں داخل فرما دیتا ہے. اور پھر آقا کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو قبر میں چلے جائیں ان کے لیے زندوں کی جانب سے سب سے بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے. تو آج کے دن ہم نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ, یہ پڑھ کر ہم نے ان کے لیے اس کا ثواب انہیں پہنچانا ہے, استغفار کرنا ہے. آئیے نماز عید کی نیت سن لیں.
2 رکعت نماز عید الفطر واجب بغیر 6 تکبیرات زائد کے 6 تکبیرات زائد ادا کی جائیں گی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیت کرنے کے بعد کانوں کا ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد خاموشی ہو جائے گی، اور اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، کانوں کا ہاتھ اٹھا کے کھلے چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے کھلے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر جو زائد تکبیرات ہیں ان کی تیسری تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد قرات ہوگی، پھر رکوع، پھر سجود ہوں گے، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پہلے قرات ہوگی، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوں گی، 8 تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ان کو کھلا چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر پھر رکوع کی ہوگی تو اس کے ساتھ رکوع میں جانا ہے۔ اس طرح یہ 2 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی آقا مولا کو صلاۃ و سلام پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صفحہ مکمل کر لیجئے اور نماز کی نیت بھی کر لیجئے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔